اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے میرے رب ہمارے لیے ہمارا سینہ کھول دیں اور ہمارے کام آسان کر دیں اور ہماری زبانوں کی گرہ کھول دیں تاکہ وہ ہماری بات سمجھ سکیں. اے میرے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. اے میرے اللہ مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اے میرے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم، قبول ہونے والے علم اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دیں اور ہمیں وہ سکھائیں جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کریں. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو ڈرے نہ اور اس نفس سے جو سیر ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز. الحمدللہ مائی ڈیئر سسٹرز، ہم نے لاسٹ سیشن میں بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ روزہ ہر امت پر کیوں فرض کیا گیا ہے. روزہ مخفی عبادت ہے. روزہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. روزہ ایک مہینے کی مسلسل ٹریننگ ہے. روزہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے فرمانبردار بنیں. روزہ ہم کو یونٹی سکھاتا ہے اور تربیت کے لیے سازگار اجتماعی ماحول پیدا کرتا ہے. ہم نے دوبارہ یہ سمجھا کہ کون سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم روزوں کے نتائج کی توقع نہیں کر سکتے، ہے نا. ہم نے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیے تھے کہ کون سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے روزے ایکسیپٹ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کی ہم توقع نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان روزوں کی تیاری کرنے والا بنائیں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ. چلیے آج ہم مل کر پھر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ روزے کا اصلی مقصد کیا ہے. ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے نا پیاری بہنوں. ہر کام جو انسان کرتا ہے اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہوا کرتی ہیں. نمبر 1 وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے کام کیا جائے. نمبر 2 اس کام کی وہ خاص شکل جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. مثلا کھانا کھانے کے فعل کو لے لیجئے. کھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال رکھنا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم نمبر 1 نوالا بناتے ہیں، نمبر 2 منہ میں لے جاتے ہیں اس کو، نمبر 3 دانتوں سے اس کو چباتے ہیں اور نمبر 4 حلق کے نیچے اتارتے ہیں. چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر اور سب سے زیادہ مناسب طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اختیار کیا. لیکن ہم سب میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصلی چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ کہ کھانے کی فعل کی یہ صورت. اگر کوئی شخص لکڑی یا برادہ یا راکھ یا مٹی لے کر اس کے نوالے بنائے اور منہ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے تو آپ اسے کیا کہیں گی؟ یہی کہ اس کا دماغ خراب ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں گی کہ وہ احمق کھانے کا اصلی مقصد کیوں نہیں سمجھتا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس کھانے کی ان چاروں ارکان کو ادا کر دینے کا ہی نام کھانا کھانا ہے. نمبر 2 ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس شخص کو پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے بعد فوراً حلق میں انگلی ڈال کر یعنی کہ وامٹ کر دیتا ہے اور پھر شکایت کرتا ہے کہ روٹی کھانے کے جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوتے، بلکہ میں تو روز بروز دبلا ہوتا چلا جا رہا ہوں اور مر جانے کی سی نوبت آ گئی ہے. یہ احمق اپنی کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پہ رکھتا ہے، حالانکہ حماقت اس کی اپنی ہی ہے.
اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیا کہ کھانے کا فعل جتنا ارکان سے کنیکٹڈ ہے بس اس کو ادا کر دینے سے ہی زندگی کی طاقت حاصل ہو جائے گی. اسی لیے اس نے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اپنے معدے میں کیوں رکھوں، کیوں نہ اسے نکال پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا رہ جائے. کھانے کے ارکان کو میں ادا کر ہی چکا ہوں. یہ احمقانہ خیال جو اس نے قائم کیا اور پھر اس کی پیروی کی، اس کی سزا بھی تو آخر اسی کو بھگتنی چاہیے. اس کو جاننا چاہیے تھا کہ جب تک روٹی پیٹ میں جا کر ہضم نہیں ہو اور خون بن کر سارے جسم میں پھیل نہیں جائے اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی. کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر روٹی معدے تک نہیں پہنچ سکتی، مگر محض ان ظاہری ارکان کو ادا کر دینے سے کام نہیں چل سکتا. ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے کہ انہیں ادا کرنے سے بس صحیح طریقے پر آدمی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہو. خون پیدا کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قانون بنائے، یہ خون اس کے مطابق وہ پیدا ہو گیا، اور اس کو توڑیں گے تو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالیں گے. Same is with fasting, my dear sisters. We have to feel its spirit. روزہ جو ہے ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے کیا چینج لاتا ہے ہماری لائف میں، اس چیز کو جب تک ہم خود ریئلائز نہیں کریں گے تب تک روزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر کو حقیقت سمجھنے کے نتائج. اس مثال کو جو ابھی اتنی تفصیل سے ہم نے سمجھی، تو اگر اس پر ہم غور کریں تو ہمارے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ ہماری عبادتیں کیوں بے اثر ہو گئی ہیں. جیسا کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے نماز، روزے کے ارکان کو ان کی ظاہری صورتوں کو ہی اصل عبادت سمجھ لیا ہے، اور ہم اس خیال میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی. اب ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان یعنی نوالا بنانا، منہ میں رکھنا، چبانا، حلق سے نیچے اتارنا، بس انہی چاروں سٹیپس کو کھانا سمجھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس نے یہ 4 ارکان ادا کر دیے اس نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے فائدے اس کو حاصل ہونے چاہیے، خواہ اس نے ان ارکان کے ساتھ مٹی اور پتھر اپنے پیٹ میں اتارا ہو یا روٹی کھا کر قے کر دی ہو. اگر حقیقت میں ہم لوگ اس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہیں تو ہم خود سوچیں کہ کیا ماجرا ہے کہ جو روزے دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وہ عین اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیوں بولتے ہیں، غیبت کس طرح کرتے ہیں، بات بات پر لڑتے کیوں ہیں، اس کی زبان سے لعن طعن کیوں نکلتے ہیں، وہ لوگوں کا حق کیوں مارتے ہیں، حرام کھانے اور حرام کھلانے کہ کس طرح کام کر لیتے ہیں. تو پیاری بہنوں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ رکھتے ہیں، نفل بھی اور فرض روزے بھی. اب وہ روزوں میں یہ ساری چیزیں تو نہیں ہم کرتے ہیں. جو پہلا نمبر تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا، جیسے کہ ہم جا کہیں رہے ہیں اور بتاتے کہیں اور کا ہیں، ہم نے سستی چیزوں کو مہنگا بتا دیا، بچوں سے کوئی وعدہ کیا اور اس کو پورا نہیں کیا، ہم نے پکایا کچھ اور سٹیٹس پہ کچھ اور لگا دیا. نمبر 2 کیا تھا کہ غیبت کرتے ہیں. تو غیبت کیا ہے؟ غیبت اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا ہے. کسی کی ڈیڈ باڈی ہے، کین یو امیجن، کین یو ایٹ دیٹ؟ نہیں. تو غیبت اسی کی طرح ہے. اگر کوئی بات آپ کی کنسرن کی نہیں ہے اور آپ بڑھا چڑھا کر صرف مزے کے لیے اس پر ڈسکشن کرتی ہیں، اپنے اور سب کا وقت ضائع کرتی ہیں. سب کا وقت ضائع ہوتا ہے نا، آپ کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. جس کو آپ سنا رہی ہیں باتیں، چاہے وہ فون پہ ہوں، چاہے وہ آپ جا کے کریں یا کوئی آپ کے گھر آئے آپ کریں، تو دیٹ از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم. اس وقت کا ہم سب کو حساب دینا ہے پیاری بہنوں. جو گزر گیا سو گزر گیا. اللہ سے معافی مانگ کر ہم سب اپنے کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. اب ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں، حالات سب کے چینج ہوتے ہیں، چیزیں آتی ہیں. اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں اس چیز کو جو آپ کے لیے اس کا ایک سولوشن نکال لے.
اب یہ ہے کہ ہم کو بہت محتاط رہنا ہے کہ ہم کس سے کیا ڈسکس کر رہے ہیں. کسی بھی چیز کے ایشوز ہوں تو آپ کو خود کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ سالو کریں, نہیں تو کسی کو بیچ میں ایسا ڈالیں کہ جو انسان انصاف کی بات کرے. نمبر 3 کیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر بات کو نیگیٹو لے لیتے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی بات کو لڑائی بنا دیتے ہیں. ان سے بھی ہم سب کو ہوشیار رہنا ہوگا. تو پیاری بہنوں, اٹس اے ریکویسٹ, یہ فتنے کا وقت ہے, اس سے ہمیں بہت شعور کے ساتھ گزارنا ہوگا. کس ٹائم کسی آنکھ بند ہو جائے قیامت اس کی اسی ٹائم شروع ہو جائے گی. تو آپ سب اور مجھ سمیت ہم کو اپنے آپ کو بہت جھنجھوڑنا ہے اور بہت سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے ورڈز نکالنے ہیں. نمبر 4 کیا تھا کہ اس کی زبان سے لعنتیں کیوں نکلتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں اور اپنے پرسنل فائدے کے لیے آپ کو یوز کرتے ہیں اور آپ انکار نہیں کر سکتے, ہے نا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو جب ایک ٹائم فیل ہونے لگتا ہے یہ تو بس صرف اپنے فائدے کے لیے ہی ملتی ہے اور اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے, اور ٹائم آپ کا لگتا ہے اور اس کو کوئی اپریسیشن بھی نہیں ہے, حالانکہ ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو, اور کسی وجہ سے آپ کام نہیں کر پائیں تو لعن طعن شروع کر دیتا ہے وہ انسان دوسرا آپ کے لیے. بہت غلط سی بات ہے. ہر چیز اللہ کے قانون کے حساب سے چلانا ہے. ہم سب کو سپورٹ کریں, سب کو. there is no limit for supporting, that is also important. بھائی ہم سب ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, لیکن وہ شخص ایسا ہے تو ہم کو بہت ایسے لوگوں سے محتاط رہنا ہے. پھر نمبر 5 آ جاتا ہے وہ لوگوں کا حق کیوں مارتے ہیں نا. تو اب وہ ایسا شخص ہے جو اپنا ماتھا اللہ کے آگے نہیں جھکاتا, اس کی پکڑ ضرور ہوگی پیاری بہنوں, چاہے وہ اس دنیا میں یا آخرت میں. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے وقت کا صحیح استعمال کرا کے اور ہم کو سکون دے رہے ہیں. اور نمبر 6 تھا پیسہ آنا چاہیے. حرام کھانا اور حرام کھلانے کے کس طرح کام کر لیتے ہیں. روزہ رکھ کے بھی لوگ اس طرح کے حرام کھانا کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں. وہ شخص ایسا ہے جو سوچتا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے, کہیں سے بھی آئے, زکوٰۃ کا ہو, صدقے کا ہو, خیرات کا ہو, سب کو اپنے قانون کے مطابق ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو پیاری بہنوں, اللہ کی طرف سے اگر آپ کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, آپ کے فیملی میٹس آپ کے اوپر بھروسہ کر کے آپ کو زکوٰۃ کا, صدقے کا, کسی بھی چیز کا پیسہ دیتے ہیں, تو آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو مستحق تک پہنچائیں, کیونکہ پوچھ آپ سے ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ آن لائن چیزیں چل رہی ہیں, ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے, تو لوگ مانگ بھی رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں, لیکن اٹس آور ریسپانسبلٹی ٹو گیٹ انٹو دوز تھنگس کہ وہ آتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں, پھر آپ اس کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ اس میں بھی ہماری پوچھ ہوگی نا, چاہے ہمارا ہو چاہے کسی کا بھی ہو. زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, اس پیسے کو بہت شعور کے ساتھ خرچ بھی کرنا ہے, لوگوں کو بھی خرچ کروانا ہے. کہیں آپ کو پتا چلے کوئی ضرورت مند ہے تو وہاں تک اپنی آواز خود بھی پہنچانی ہے, لوگوں تک کی سپورٹ کر سکے اس انسان کے لیے نا. اب دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اور پھر یہ سب کام کر کے بھی اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے وہ انسان کہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے. کیا اس کی مثال اس شخص کی سی نہیں ہے جو راکھ اور مٹی کھاتا ہے اور محض کھانے کے 4 ارکان ادا کر دینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اس کو کہتے ہیں. It's time to ponder. Again, my dear friends, کہ ہم کو ہر وقت غور و فکر کرنی ہے کہ کہاں ہم کھڑے ہیں. کیا ہم ان میں سے جو ابھی پوائنٹس گنائے گئے ہیں ان میں سے تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں, کہیں ہم غیبت تو نہیں کرتے ہیں, کہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تو نہیں ہیں, کہیں ہم دوسروں کو اس طرح سے ہے وہ تو اس طرح سے. نو, دیٹ از رانگ. ہم کو اس طرح سے نہیں اپروچ کرنا ہے کسی کو. ہو ابھی ٹو جج ادرز. اور کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو ہم دوسرے کا حق مارتے ہیں؟ کیونکہ سب یہیں رہ جائے گا. آج آپ کی بات آنکھیں بند ہوئی, سب کچھ جو ہم پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ سب ہماری اولادیں کس طرح سے استعمال کریں وہ پھر کوئی نہیں بتا سکتا. تو جتنا دنیا میں رہتی زندگی میں آپ کر جائیں گی تو آپ کو بہت سوچ کے سمجھ کے اپنے ہر وقت کو ہر چیز کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں پیاری بہنوں کے رمضان کے بعد پھر بے قیدی. ہم یہ سوچیں کہ رمضان بھر میں تقریباً 360 گھنٹوں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ ہی کو کیوں غائب ہو جاتے ہیں.
ڈفرنٹ فیتھ کے لوگ جس طرح خوشی مناتے ہیں ہم بھی اسی طرح کاپی کر لیتے ہیں پیاری بہنوں. لاؤڈ سپیکرز پر فحش گانے, مکس گیدرنگز اینڈ مینی مور ان ایکسیپٹیبل تھنگس. ہم خود سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. عید جو ہے ہمارے لیے پورے رمضان کا ایک گفٹ ہے. دیٹ ڈے اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں, رات جو اس کی گزرتی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کے سارے گیٹس کھلے ہوتے ہیں, ہمارے لیے دعائیں فرشتے سب اترتے ہیں اوپر سے, ہماری دعائیں ایکسیپٹ ہونے کا دن ہوتا ہے, وہ جو چاند رات جس کو کہتے ہیں. ہم اپنی چاند رات کہاں گزارتے ہیں, کیسے گزارتے ہیں, ہم کو خود سوچنا ہے, بیکاز ایوری بڈی نوز اباؤٹ دیم سیلف. کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے ہمیں. اور عید کے دوسرے دن, عید خوشی کا دن ہے, لیکن کس طرح سے بھئی اپنے فیملی ریلیٹیوز سب کے ساتھ ان کو منائیں, نمازیں نہیں قضا کریں, وقت پہ نماز بھی پڑھیں, لیکن ہم اتنا گھومنے پھرنے میں تیار ہونے میں بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ساری عبادت کو بھول جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہے, اور یہ ہم سب کے اندر خود سوچنے کا ایک کوشچن ہے. کسی کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہے ایسے جس نہ ہو. تو پیاری بہنوں, عبادت کی غلط تصویروں کے نتیجے کیا ہیں؟ رانگ ویو آف ورشپ, یعنی کہ ہمارا مائنڈ سیٹ رانگ ہے. آئے ہم ٹوگیدر پھر سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, تاکہ آنے والے رمضان میں ہم پوری طرح سے داخل ہو کر جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے ویسے بن جائیں. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط سمجھا ہے, then we can bring a change. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سحری سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانا نہ پینے کا نام روزہ ہے, اور بس یہی عبادت ہے. اسی لیے روزے کی تو ہم پوری عبادت کرتے ہیں. اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا سا بھی اندیشہ بھی ہو تو اس میں بھی ہم بچتے ہیں. اگر جان پر بھی بن جائے تب بھی ہم روزہ توڑنے میں آگے نہیں بڑھتے, لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اصلی عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کی صورت ہے. اور یہ صورت مقرر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا ہو, اور ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہوں تو اسے اپنی نفس پر جبر کر کے بچ جائیں, اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوش ہوں, اس پر ہم اپنی نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں. یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی ہے پیاری بہنوں کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھیں اور مہینے بھر تک اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوف اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں اپنی نفس کی خواہشاتوں سے رکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. جو مشق کی ہے اس سے کام لیں, مگر ہم تو رمضان کے بعد ہی اس مشق کو اور ان صفات کو جو اس مشق سے پیدا ہوتے ہیں اسے نکال پھینکتے ہیں. جیسے کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دے, بلکہ ہم میں سے بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پرہیزگاری کو اگل دیتے ہیں. پھر اب ہم فوکس کریں کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی طلسم یعنی کہ اٹریکشن تو نہیں, بس ان کی ظاہری شکل پوری کر دینے سے ہم کو وہ طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے حاصل ہونا چاہیے. جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ معدے میں جا کر ہضم نہیں ہو اور خون بن کر جسم کے رگ رگ میں نہیں پہنچ جائے, اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ انسان روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اتارنے کے خیال, نیت, ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہیں دے. سو مائی ڈیئر سسٹرز, انشاءاللہ اب ہم اس کو اپنی پریکٹس میں
لائیں گے تو ہی اصلی فائدہ ہے روزہ رکھنے کا. ہم سب کوشش کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی. isn't it؟ تو اب اگر کوئی سسٹر کچھ آ کے اپنی بات رکھنا چاہیں تو رکھ سکتی ہیں. جی انشاءاللہ نکھت بالکل ہم کوشش کریں گے. یہی ہے کہ یاد دہانی بہت ضروری ہے نا. ریمائنڈرز آر آلویز ویلکم. ہم ساری چیزیں جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے ان کو پوری کر لینی ہے تاکہ جو ہمارا رمضان آنے والا ہے وہ سارے رمضان سے اچھا ہو انشاءاللہ. کوئی سسٹر کچھ جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہم کچھ کہنا چاہیں گی؟ انشاءاللہ سائمہ جزاک اللہ خیر. چلے آگے بڑھتے ہیں کہ روزہ متقی بننے کا ذریعہ ہے نا. ہم سب متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. اگر تو بہت اچھی بات ہے. فاسٹنگ ایز اے وے ٹو پائٹی. سو مائی ڈیئر سسٹرز یہی سبب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ اس سے ضرور متقی و پرہیزگار بن جاؤ. اس لیے کہ روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف یعنی کہ اسٹاپ دا ٹیمپٹیشن ہے. جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعے سے اصلی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تو تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا. مگر جو اس کے مقصد ہی کو نہیں سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا اسے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید ہی نہیں ہے پیاری بہنوں. تو پھر ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم خود متقی اور پرہیزگار کیسے بنیں گے انشاءاللہ. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کنڈیشنز آف ٹرو فاسٹنگ کیا ہے. روزے کے مقاصد. What are the goals and purpose of fasting؟ نمبر 1 ہے کہ ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کی اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں. چنانچہ فرمایا جس کسی نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہیں چھوڑا تو اس کا کھانا اور پینا چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. نیکسٹ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوائے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور بہت سی راتوں کو کھڑے رہنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رات جگنے کے سوائے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا. الدرہمی کی ہے یہ حدیث. تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا کس چیز کی علامت ہے. تو ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے پیاری بہنوں. ان کے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے محض بھوکا اور پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ اصلی عبادت کا ذریعہ ہے اور اصلی عبادت ہے خوف اللہ کی وجہ سے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا ہے اور محبت الہی کے بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے لپکنا ہے جس میں محبوب کی خوشنودی ہو اور نفسانیت سے بچنا ہے. جہاں تک بھی ممکن ہو اس عبادت سے جو شخص غافل رہے اس نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی حاجت کب تھی کہ وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے لیے اس سے کھانا پینا چھڑا دیں. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری نفس پہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ جو بچے یوتھ ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی نفس پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے تو آپ ان سے کہیں کہ روزہ رکھیں. تو ہم کو نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے ہیں ہم سے اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے گھنٹوں کا روزہ رکھ لیا ہم بہت پرہیزگار ہو گئے. نہیں، اس کے بعد ہمیں جو اس کے اندر چیزیں کرنی ہیں they are important for us. نمبر 2 ہے ایمان و احتساب یعنی کہ faith and self scrutiny. ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. روزے کے اصلی مقصد کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلائی ہے. جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کا ساتھ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ ذہن میں پوری طرح تازہ رہے اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رضا کا طالب ہو
اور ہر وقت اپنے خیالات، اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ کہیں وہ اللہ کی رضا کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ لے گا وہ اپنے پچھلے گناہ بخشوا لے گا، اسی لیے کہ اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن پیاری بہنوں، ریپینٹنس یعنی کہ توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ہم کو دل سے ماننا ہے اس غلطی کو جو ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمیں سچی توبہ کرنی ہے، دل سے توبہ کرنی ہے۔ پھر نمبر 3 اس کو امپروو کرنا ہے کہ ہم اس غلطی کو اب جو بھی کری ہے اللہ تعالیٰ سے ندامت ہو کے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اس چیز کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اپنے نروز پہ کنٹرول رکھیں گے۔ تو اگر یہ 4 چیزیں آپ نے کری ہیں تبھی ہماری معافی ہوگی۔ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے، ہم نے اتنے وظیفے پڑھ لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہم نے روزے رکھ لیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ ہم کو یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ 4 آر اگر آپ یاد رکھیں، 4 آر زیادہ ہے: ریکگنائز، ریگریٹ، ریزالو اینڈ نیور ریپیٹ۔ اگر آپ نے یہ 4 چیزیں کری، آپ معافی کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جس طرح وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اسی طرح 70 ماؤں کی طرح پھر وہ نفرت کرنے والے بھی ہیں۔ غضب بھی ان کا بہت بھاری ہے۔ ایک غلطی پہ آپ کی ماں کتنا ناراض ہوتی ہیں، پھر معاف کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے کریں گے نا۔ تو جب چیزیں ہم اس کو کریں گے کہ غلطی پہ ندامت ہو کے اس کو کبھی ریپیٹ نہیں کریں گے۔ لاسٹ اسٹیپ از ویری امپورٹنٹ کہ ریپیٹ نہیں کی جائے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے لیکن سیلف امپروومنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ پھر نمبر 3 از گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اٹس اے شیلڈ اگینسٹ سنس۔ سو ناؤ لیٹ اس لک انٹو انادر حدیث۔ روزہ ڈھال کی طرح ہے، جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچانے کے لیے ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچانے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور فساد سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو بری بات یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے یہ توقع نہیں رکھو کہ تمہارے اس مشغلے میں حصہ لوں گی یا لوں گا۔ کوئی اگر آپ کی طرف آتا بھی ہے، کوئی آپ کو کسی طرح سے بھی آپ کو کہتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، فساد کرانے کی کوشش کرتا ہے کوئی بھی شخص، تو آپ یہ کہہ دیے میں روزے سے ہوں، میں آپ کا جواب نہیں دوں گی، کیونکہ اس ٹائم جو بھی آپ کی انرجی ہے آپ کو عبادت کے لیے یوز کرنی ہے نا۔ لڑائی میں کتنا مینٹل ٹینشن ہوتا ہے، آپ فزیکلی ویک ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو روزہ جو ہے پرہیزگاری تبھی ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں جب ہم ان ساری چیزوں کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4 از نیکی کی ہرس، یعنی کہ ہنگر فار گڈنس۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے اور ہر بھلائی کا شوقین بن جانا چاہیے، خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بندگان اللہ پر غربت اور مصیبت میں کیا گزرتی ہوگی۔ ہم نے بہت اچھے سے لاسٹ ایئر کے سیشن میں دیکھا تھا اور پڑھا تھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وی کین فیل دا ہنگر، وی کین فیل دا تھرسٹ۔ اسی وجہ سے پھر کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں تاکہ اندر آپ کی جب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دنیا میں جہاں جہاں اس ٹائم غربت ہے، آپ کے آس پڑوس میں کہیں غربت ہے تو آپ کو ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی وجہ سے، تاکہ ہمیں احساس ہو بھوک کا، پیاس کا، اور ہم لوگوں کے لیے ایک ہیلپر بنے۔ یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کے شام کو افطاری کا ٹائم ہو تو پھر ہم اپنے ہی بارے میں سوچیں اور اپنا ہی صرف روزہ کھولیں۔ نہیں، آپ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں ان چیزوں کو نا۔
نیکسٹ حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیق ہو جاتے تھے. کوئی سائل اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا اور کوئی قیدی اس زمانے میں قید نہیں رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آپ کے گھر کے باہر آئے، آپ یہ نہ سوچے ارے یہ تو پھر آ گئی. نہیں، آپ کچھ بھی دیں. یہاں پہ تو کوئی گھر تو نہیں آتا ہے، لیکن آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے کوئی کال آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی میسج آتا ہے، تو اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور جو وہاں پہ بیک ہوم میں لوگ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر کوئی آیا ہے تو جو آپ کے پاس ہے آپ اس میں سے اپنا حصہ ضرور ڈالیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ان لوگوں کو. نمبر 5 is کہ افطاری کرانے کا ثواب. جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے بچانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو. لیکن اس میں بھی پیاری بہنوں بات یہی آتی ہے کہ we have to be very careful. اسراف نہیں کرنا ہے، نماز قضا نہیں کرنی ہے. افطار ضرور کرائیں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے. تھوڑا پکائیں، اچھا پکائیں، اور لوگوں کو اس کو تقسیم کریں، لوگوں کو بلائیں، گھروں تک پہنچا دیں. ضروری نہیں کہ اپنے گھر میں ہی بلا کے کروائیں. اگر آپ کے پاس ہیلپنگ ہینڈز ہیں تو گھر پہ بلا دیں، لیکن آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. افطاری کرانے میں پورے مہینے نہیں کرانی ہے، آپ ایک بار 2 بار جتنا بھی آپ کر سکتی ہیں، لیکن اپنی عبادتوں میں خلل نہ ہو، اس کا بہت خیال رکھنا ہے. نماز قضا نہیں ہو. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ افطاری بنانے میں اتنی بزی ہو جاتی ہیں لیڈیز کہ نماز قضا ہو جاتی ہیں، سارا دن اس دن نماز ہی نہیں پڑھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ روزہ قبول ہوگا بنا نمازوں کے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے اندر ایک چینج لے کے آنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا. So now we have to think and prepare ourselves accordingly for the whole year to pass that test of 1 year. اب ہمیں ایک مہینے میں تیاری کرنی ہے پورے سال گزارنے کے لیے. یہ ایک مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. That is a training session for us. اور اس کے بعد پورا سال ہمارا اسی کے اکارڈنگ گزرنا ہے پیاری بہنوں. تو ہم نے اب یہ دیکھ لیا کہ آنے والے رمضان کس طرح سے ہمیں گزارنے ہیں. کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، محنتیں بھی کر رہے ہیں، سحری میں بھی اٹھ رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو کئی پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے اس کیٹیگری میں آ کے اپنا ہر چیز ضائع کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پورے ایئر کی ٹریننگ ہو رہی ہے نا، کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کر لیا ایک مہینے کے اندر، پھر آپ کو وہ پورے سال کرنا ہے. اس غیبت سے، اس جھوٹ سے، اس لان تان سے، اس حرام حلال کے کھانے سے، ایسی کمائی سے سب سے پرہیز کرنا ہے. تو ہمیں اب انشاءاللہ اپنے آپ کو بہت کیئرفل ہو کر زندگی گزارنی ہے پیاری بہنوں. اگر ہم ابھی یہ نہیں کریں گے تو فتنے کا دور ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتی کہ بچے کہاں پھر آگے جاتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ ان کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کس طرح سے پھر وہ بچے جو ہیں اسکول بھی جا رہے ہیں، ٹیچرز بھی ہیں اور فرینڈز بھی ہیں، تو پھر وہ اپنی چیزیں نہیں دے پائیں گے اور ان کی لے کے آ جائیں گے. اپنا گھر بیٹھے ہم دین کا کام کر سکتے ہیں، تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، بچوں کے تھرو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کے اندر ان چیزوں کو پیروئیں. پہلے تو خود اڈاپٹ کریں، بچوں کے اندر ان کو پیروئیں، اور پھر اللہ کے کام کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ. اور and that includes family unity. ہسبینڈ کو بھی انکلوسیو رکھنا ہے، سب کو لے کے چلنا ہے نا انشاءاللہ. اور جب تک آپ یہ پوری فیملی نہیں اس میں حصہ لے گی تو آپ اکیلی نہیں کر سکتی کوئی کام. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو ہر کام میں انوالو کریں، چاہے کچھ بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، اور بچے انشاءاللہ خوش ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب ہماری پیاری بہن مہانور وہ آج سیشن میں کچھ حصہ لینا چاہ رہی ہیں. تو مہانور آپ ہیں بھیا کی سسٹر لکھت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد روی عن رسول اللہ بارکنا فی رجب وبلغنا رمضان. جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے یہ دعا فرماتے: اے اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکت یعنی نفع تام عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا. اسی ماہ میں ایک شب
جس کی زیادہ مشہور تاریخ 27 ہے۔ اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے جاگتے میں جسم کے ساتھ براق پر مکہ سے بیت المقدس شام تک اور پھر وہاں سے عرش تک سفر کرایا۔ اس وقت آپ کی عمر 49 سال یا 51 سال کی تھی۔ نماز معراج میں فرض ہوئی۔ اس مہینے میں کوئی حکم خداوندی یعنی عمل فرض و واجب نہیں۔ یہ تو رجب کے متعلق کچھ مختصر سی باتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد حدیث کے بارے میں کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، دو ایسے کلام جو رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا ہے وہ کلام جو رحمان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں قیامت کے دن بہت بھاری ہوں گے۔ اب یہ تین باتیں سننے کے بعد سننے والا کہتا ہے اب آپ بتا دیجئے نا کہ ہم بھی اسے پڑھ سکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فقرہ یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کے کیا معنی ہے؟ تو اے اللہ آپ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ اے اللہ آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک تعریف کا انداز ہے۔ تعریف کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کسی کی کوئی صفت بتائی جائے، جیسے کوئی بندہ کہے کہ فلاں لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والی ہے۔ یہ سب تعریف ہے جو ہم اس کی کر رہے ہیں۔ اور کوئی بندہ کہے کہ وہ جاہل نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، کام چور نہیں ہے، سست بھی نہیں ہے، ضدی بھی نہیں ہے، ہم نے اس کی صفات تو بیان نہیں کی۔ سبحان اللہ کے کیا معنی ہے؟ تو سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ کی ذات عاجزی سے پاک ہے، کہ اے اللہ آپ پاک ہے، آپ کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہے ہی نہیں۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فسبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ ہم بھی سبحان اللہ زیادہ کہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اس اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا سبح اسم ربک العظیم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم فراست کو دیکھیے، آپ کی دانائی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ رکوع کے اندر ایک آیت پر عمل کیا اور سجدے میں دوسری آیت پر عمل کیا۔ رکوع میں پڑھا سبحان ربی العظیم، عمل ہو گیا، اور سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلی، دوسری آیت پر عمل ہو گیا۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو نماز شروع ہی سبحان اللہ کے لفظ سے ہوتی ہے۔ ہم تکبیر تحریمہ جب باندھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہے، اور اے اللہ ہر تعریف آپ ہی کو سجتی ہے، آپ ہی کو جچتی ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی کسی کی بھی تعریف کرے تو یہ تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ کوئی شخص اگر کسی پھل کی تعریف کرے تو یہ تعریف بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ نے اس پھل کو پیدا کیا۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کی تعریف کرے تو یہ تعریف بھی اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ کائنات میں کسی کی بھی تعریف کریں گے تو یہ تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹے گی کہ اللہ نے پورے کائنات کو پیدا کیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، کہ اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ، اور ساری تعریفیں آپ ہی کو سجتی ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور اے اللہ آپ کا نام بڑا برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور آپ کی بزرگی بہت بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور آپ کے ساتھ عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، آپ جیسا تو اور کوئی محبوب ہے ہی نہیں، آپ ہی محبوب ہے، آپ ہی تعریف کے قابل ہے۔ اب آپ ان الفاظوں کے معنی پر غور کیجئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کتنے اچھے الفاظ سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو ان اچھے الفاظ کے ساتھ ہم اپنی نماز کی ادا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ کہ اے اللہ آپ پاک ہے اور ساری تعریفیں آپ ہی کے لائق ہیں، اور دوسرا فقرہ سبحان اللہ العظیم، اے اللہ آپ پاک ہے اور آپ ہی بلند ہے، بہت بڑے ہیں، یہ دونوں فقرہ اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کمال کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پیارے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان الفاظ کو
اور میرے بندوں کے پلڑے نیکیوں سے بھر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کو ان فقرات کو زیادہ پڑھنے والیاں بنائے۔ حدیث مبارکہ میں بندہ کی تسبیح پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو مجلس میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری لغزشوں، خطاؤں، غلطیوں کو معاف کرے، اور ہم تمام بہنوں کا دینی مجلس میں اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اور ہم تمام کا شریعت و سنت پر چلنا آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر مہنور، ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت دیکھیے ایکسپلینیشن ہے ایک ورڈ سبحان اللہ کا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر غور فکر کرنے والا بنائیں اور اس پہ عمل کرنے والا بنائیں کہ اللہ کی تسبیح ایک بار بھی آپ اگر تسبیحات پڑھیں لیکن دل سے پڑھ لیں تو ایک سبحان اللہ کا کتنی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اگر ہم ایک بار پڑھ لیں تو 1 گھنٹے کا ثواب ہے۔ تو یہ صبح کے اذکار میں آتی ہے کہ اگر اس کو ہم نے 3 بار پڑھ لیا تو 3 گھنٹوں کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے صرف ایک اس تسبیحات سے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہاؤ پرفیکٹ اللہ از اینڈ آئی پریز ہم بائی دا نمبر آف ہز کریشن اینڈ ایز مچ ایز ہز پلیزر اینڈ بائی دا ویٹ آف ہز تھرون اینڈ دا انک آف ہز ورڈز۔ تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات چلتے پھرتے ہر وقت پڑھنی ہے، بجائے ہم دوسری چیزیں سوچیں اور ان کے اوپر فوکس کریں۔ کوئی بات ہو گئی ہے تو اسی کے اوپر ہم ہر وقت سوچ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جھڑک دیں شیطان کو۔ یہ شیطان ہے جو ورغلے ڈالتا ہے اور ہمارا جو قیمتی وقت ہے اس پہ آ کر ہم کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہم اپنی جو جنت کی کیز ہیں، جو جنت کی چابی ہمارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان سے محروم رہ جائیں۔ نہیں پیاری بہنوں، ہمیں یہ سب چھوٹی چھوٹی تسبیحات جو ہیں وہ سب اللہ کی جنت کی کیز ہے ہمارے لیے، وہ کنجی ہیں۔ اگر ہم ان کو ابھی اویل نہیں کریں گے تو وقت چلا جائے گا۔ تو اللہ کی تسبیح ہمیں ہر وقت انشاءاللہ کرنی ہے۔ چلیے بھی ہم دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشرح بالصلاة علیہ صدورنا ویسر بها امورنا وفرج بها همومنا واکشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها واصلح بها احوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصرها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وزلا في القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤمنا إلى جواره الكريم مع الذي أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی غلط کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سراسر اے اللہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اے اللہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں کھینچ لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہمارا تو تیرے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں۔ اے اللہ ہمارا تو تیرے در کے علاوہ کوئی در بھی نہیں۔ اے اللہ تیرے نبی نے تو بس ہمیں تیرا ہی در دکھایا ہے۔ اللہ تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر تو نے دھکا دے دیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اے اللہ ہم دنیا کے فقیروں کو دیکھتے ہیں۔ اے اللہ ایک در سے نہیں ملتا ہے، اے اللہ دوسرے در سے مل جاتا ہے۔ اے اللہ وہ ایک در سے دھکا کھا کر کے اللہ اسے دوسرے در پہ مل ہی جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو تیرے نبی نے اے اللہ صرف تیرا ہی در دکھایا ہے۔ اللہ اگر تو نے دھکا دے دیا تو اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ کوئی نہیں میں نہیں
رہے گا. اے اللہ ہمیں خسارہ میں رہنے والوں میں سے نہ بنا. اے اللہ ہمیں دھکا نہ دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے میرے اللہ. اے اللہ 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے اللہ ایک ماں کی ممتا کا یہ عالم ہوتا ہے اللہ کہ اے اللہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کی اب ماں اپنے بچوں کو اللہ گندگی میں دیکھتی ہے. اے اللہ اسے وہ پھینک نہیں دیتی. اے اللہ وہ اسے اپنے بچے کو دیکھتی ہے اللہ اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے. پھر اے اللہ اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے. اے اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دینا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہماری لغزشوں کو معاف کر دے. ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ اے اللہ ہمارے دل میں تو اتر جا. اے اللہ ہمیں غیر اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکال دے. اے اللہ تو اپنی محبت دے اپنے نبی کی محبت دے اپنے چاہنے والوں کی محبت دے. اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی عزتیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچا. اے اللہ ہم تمام بہنوں کو اے اللہ جو بھی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ اے اللہ تمام کی دلی خواہشوں کو پوری فرما. اے اللہ ان کی ضروریاتوں کو پوری فرما. اے اللہ ان کی ضروریات ایسی بھی ہے جو کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتی بول نہیں سکتی. اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے تو علیم صدور ہے. اے اللہ تو تمام کی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اے اللہ تمام کے دلوں کی مرادوں کو پوری. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم پر ایک نظر کرم فرما. اے اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ مجھے اپنی پستی کا اعتراف ہے پھر بھی کیا کروں اس نفس کو شوق مثال ہے. اے اللہ اپنی محبت دے دے. اے اللہ اپنی محبت دے دے. غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ اے اللہ دونوں جہاں کی اللہ عزتیں دے ذلت اور رسوائی سے بچا. اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندیاں کرنے حیا بنا باوقار بنا بنا اے اللہ امت مسلمہ میں جو بھی پریشان ہے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تمام کی ضروریاتوں کو پوری فرما. اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما. اللہ جن کے والدین نہیں ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ جن کی حیات ہے اللہ ان کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کی ضروریاتوں کو پوری فرما. اے اللہ ہم مرتے دم تک ہمارے دین سے اللہ ہمیں کوئی ہم سے چھیننا نہ پائے. اے اللہ ہمارا دین پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی کامیابیاں دے. اے اللہ دونوں جہاں کی کامیابیاں دے. اے اللہ امت مسلمہ میں دور فرما. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے جوڑ ہیں اللہ انہیں نیک سال جوڑا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک سال اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کے اولاد بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ جو یہ گروپ چلا رہی ہے اے اللہ ان کی دلی خواہشوں کو پوری فرما. اے اللہ ہم تمام بہنیں جو جوائنٹ ہوئی ہیں اللہ تمام بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اکٹھا بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تمام کی ضروریاتوں کو پوری فرما. اے اللہ تمام کو قبول فرما. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اپنے در کی اللہ حاضری نصیب فرما. اے اللہ اپنے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والیاں بنا. اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والیاں بنا. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے جو نہ مانگ پائے وہ بھی دے. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے جن کا حق ہے ان تمام کے دعاؤں کو تو اپنے فضل کرم سے قبول فرما. اے اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کریں. آپ نے بہت پیاری دعا کرائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس دعا کو قبول کریں اور ہماری حفاظت کریں اللہ پاک. جزاک اللہ خیرن کثیرہ once again for all of you for joining the session.
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.